میں میرپور کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں آپ کے ووٹ کے مطابق آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملک ظفر صاحب کو کہ وہ کامیاب ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاسم مجید ووٹ کے مطابق آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملک ظفر صاحب کو کہ وہ کامیاب ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاسم مجید ووٹ کے مطابق آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی. جاوید بدھانوی صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں کہ عوام کے امیدوں کے مطابق ووٹوں کے مطابق وہ بھی جیت چکا ہے. گنتی وہ آپ کو جو بھی دکھانا چاہے, میرپور کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے. عوام کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ووٹ دینا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو میرپور کے عوام نے ووٹ دلوایا ہے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. اب ہمارا کام ہے کہ ان کا ووٹ کا تحفظ دینا, ان کا ووٹ کو گنوانا, اور انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں, کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. ہمارا 100% ووٹ 100% سیٹیں ان سے چھین کے رہوں گا انشاءاللہ تعالی. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں, مان سکتے ہیں کہ چودھری یاسین 2 سیٹ سے لڑ رہے ہو, شہر کا سیٹ سے بھی لڑ رہا ہو اور اپنا بھائی سیٹ سے بھی لڑ رہا ہو, اور وہ شہر کا سیٹ نکل جائے اور گھر کا سیٹ میں, گاؤں کا سیٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے, نہیں میں ماننے کو تیار نہیں. انہوں نے 2 سیٹ سے لڑ رہے ہو, شہر کا سیٹ سے بھی لڑ رہا ہو اور اپنا بھائی سیٹ سے بھی لڑ رہا ہو, اور وہ شہر کا سیٹ نکل جائے اور گھر کا سیٹ میں, گاؤں کا سیٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے, نہیں میں ماننے کو تیار نہیں. انہوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے پچھلے الیکشن میں کوشش کیا تھا. ہر الیکشن میں ان کو معلوم ہے کہ چودھری یاسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 کے 2 سیٹیں دلوائیں گے. تو پچھلے الیکشن میں انہوں نے گولیاں چلائیں, گرفتار بھی کیے, لیکن ہم نے اپنا ووٹ کا تحفظ کیا. اس الیکشن میں ان کا کوشش یہ ہے کہ مجھ سے اپنے سیٹیں چوری کرے, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے, میرپور کے ووٹ پہ, کوٹلی کے ووٹ پہ ان کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دیں گے, تو یہ ان کی بھول ہے. یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ چودھری صاحب کی 30 یونین کاؤنسلز پہ قبضہ کیا جائے, مخالفین کی طرف سے پولنگ سٹیشن سے پولنگ ایجنٹس باہر پھینکا جائے, ہمارے لوگ چیختے رہیں آر او کے لیے, پولیس کے لیے, اور ان کا نام و نشان نہیں, وہ گم ہو جاتے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ہمیں کشمیر میں سیکیورٹی کی وجہ سے امن قائم رکھنے کے لیے, تاکہ ہم آپ کو پرامن الیکشنز دے سکے, صاف اور شفاف الیکشنز دے سکتے ہیں, اس لیے ہمیں فیزز میں الیکشنز کرنا ہے. اس لیے ہمیں فیزز میں الیکشنز کرنا ہے کہ جب فیزز میں الیکشنز ہوں گے تو ہمارا پھر اتنا سیکیورٹی کے لوگ موجود ہوں گے کہ وہ ہر ایک پولنگ سٹیشن کو تحفظ دلوا سکیں گے.
تو اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے پولنگ سٹیشنز کو تحفظ دلوانا تھا، انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ کشمیر میں فیزز الیکشنز کروائے ہیں، تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ میرپور پہ فیزز میں الیکشن ہو رہے تھے، آپ کے پورا سیکیورٹی کا بندوبست تھا، سیکیورٹی کا کوئی کمی نہیں تھا، تو پھر 30 کے 30 پولنگ سٹیشنز پہ یہ کیسے حملے کیے؟ انہوں نے کیسے کامیابی سے کسی حلقہ میں 1-2 پولنگ سٹیشنز میں چلے مان جاؤ اگر ہو جائے تو پھر ہم اس کو 30 پولنگ سٹیشنز جس کے پاس میرے پاس ویڈیو ثبوت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف تب ممکن ہے جب آپ صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے نہیں، امن کو گارنٹی کرنے کے لیے نہیں، دھاندلی کروانے کے لیے آپ نے یہ فیزز کروایا، دھاندلی کروانے کے لیے آپ نے، تاکہ آپ میرپور کے ووٹ پہ ڈاکہ مارنے کے لیے آپ نے چودھری یاسین کے ہاں یہ 30 پولنگ سٹیشنز پہ ڈاکہ مارا، آپ نے چودھری اخلاق کے ہاں 10 پولنگ سٹیشنز پہ ڈاکہ مارا، آپ نے جاوید بدھانوی کے ہاں مختار یونس کو شہید کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو شہید کیا، بندوقیں چلائے، خوف و ہراساں کے ماحول بنا کے یہ کوشش کیا، یہ ناکام کوشش کیا کہ کشمیر کو یہ نظر آئے کہ میرپور کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کے تمام کوششیں ناکام ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سیٹیں جیتے ہیں، کشمیر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ میرپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے آپ سے ووٹ چوری کیا ہے، جو انہوں نے میرپور کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، جو انہوں نے کوٹلی کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، انشاءاللہ تعالی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور آپ کو یہ ووٹ دلوا کے رہوں گا۔ اصل میں ریاست نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے، پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس کا نقصان کشمیر کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا نقصان اس ملک کا، اس ریاست کا، عوام کا ہو رہا ہے، اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے۔